اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے دوستو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، برطانوی دور میں جب غازی علم الدین شہید نے ایک گستاخ رسول کو جہنم کا رزق بنانے کا اعزاز حاصل کیا اور یہ خبر جب ڈاکٹر علامہ محمد اقبال تک پہنچی تو آپ نے بڑے ہی کرب کے ساتھ پنجابی کا یہ جملہ کہا کہ اسی سوچدے ہی رہ گئے تھے ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا۔ اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کا ایک وفد حضرت علامہ کے پاس گیا اور پوچھا کہ کسی گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے بدلے میں اگر کوئی مسلمان اپنی جان سے جائے تو کیا یہ شہادت ہوگی، اور اسے شہادت کے کون سے منصب پر فائز سمجھنا چاہیے؟ جس پر حکیم الامت کا یہ جواب تھا کہ اس بدبخت نے پیغمبرانہ وقار کے قتل کی ایک کبھی کوشش کی تھی۔ میرے نزدیک اس کا قتل نہ صرف باعث ثواب ہے بلکہ یہ اعزاز رکھنے والا اگر جان سے جائے تو وہ شہادت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی زندگی پیغمبرانہ وقار کی نظر کی ہے۔ محترم ناظرین، اس حساس موضوع پر لب کشائی کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں علامہ محمد اقبال کا یہ شعر پیش کرتا ہوں۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس غلیظ سوچ کے حامل افراد ہر دور میں ابھر کر سامنے آتے رہے ہیں، جن میں سلمان رشدی ملعون کے علاوہ اور بھی کئی نام ہیں۔ لیکن ماضی قریب میں یورپی معاشروں میں ایک رسم بد کا آغاز ہوا، جس کے زیر اثر نبی صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخانہ خاکوں کا سلسلہ چلا، جو کہ سوشل میڈیا کے ذریعے چلا کر مسلمانوں کے قلوب کو چھلنی کرنے کی ایک حقارت آمیز کوشش تھی، جس کی وجہ سے ماضی قریب میں پاکستان میں بھی یوٹیوب پر پابندی عائد رہی۔ لیکن باطل بھلا ان کوششوں سے کہاں رکتا ہے۔ گزشتہ دنوں ہالینڈ میں ایک بدبخت نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخانہ خاکوں کی نمائش کا اہتمام کرنے کی کوشش کی، جو کہ وسط رمضان کا واقعہ ہے، جس کو ہالینڈ کی حکومت نے کسی وقتی مصلحت کی بنا پر مؤخر کر دیا۔ اور دوستو، اب یہ بدبودار کوشش ہالینڈ کی پارلیمنٹ میں حکومتی سرپرستی میں پوری کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ معزز ناظرین، اس غلیظ مقصد کے حصول کے لیے گیرٹ وولڈر، جو کہ اس ناکام مہم کا روح رواں ہے، اس شخص نے دنیا بھر سے گستاخانہ خاکوں کے حصول کے لیے ایک ای میل ایڈریس بھی دے دیا ہے، تاکہ تمام شیطانوں کو اس گندے کھیل کا حصہ بنایا جا سکے۔ اس نمائش میں ڈچ شہریوں کے علاوہ فریڈم پارٹی کے اراکین کو بھی دعوت دی گئی ہے، تاکہ وہ بھی اس کھیل میں اپنے خبث باطن کا مظاہرہ کر سکیں۔ دوستو، دشمنان اسلام کی جانب سے کی جانے والی اس ابلیسی کوشش کے انعقاد کا دن اگرچہ ابھی مقرر نہیں کیا گیا، لیکن اس کے لیے جو جوری بنائی جائے گی، اس کے سربراہ کا نام سامنے آ چکا ہے، جو کہ ماضی میں امریکہ میں ہونے والے ایسے ہی ایک مقابلے میں اول انعام حاصل کر چکا ہے۔ گویا یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ ملعون کا خبث باطن جج کے انتخاب سے ہی ظاہر ہے۔ اس مقابلے میں حصہ لینے والے گروہ شیاطین کو ان کی کاوشوں کے مطابق انعامات سے بھی نوازا جائے گا، تاکہ اس شیطانی کھیل کی مزید حوصلہ افزائی ہو سکے۔ محترم خواتین و حضرات، اس موڑ پر کیا دشمن سے اس کی طرف سے کی گئی دشمنی کا کوئی شکوہ مانی رکھتا ہے، جس کا منصب ہی دشمنی کرنا ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہاں پر ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانے کس قدر بے جان ہو چکے ہیں، کہ وہ جن سے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دم اپنے ماں باپ سے بھی بڑھ کر بھرتے ہیں، وہ اندر سے کس قدر کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ قابل افسوس مقام ہے کہ دنیا بھر میں آج 1 ارب سے بھی زائد مسلمان سانس لے رہے ہیں، لیکن مسلم دشمن قوتیں نہ صرف ان کا وجود تسلیم کرنے پر رضامند نہیں، بلکہ ان کے اس نام نہاد عشق، جس کے بارے میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے کہا تھا کہ نام کے دونوں مسلمان میں بھی ہوں اور تو بھی ہے، کہ مصداق اپنے اپنے مفادات کی جنگ میں یہود و نصارہ کو اپنے دوست بنانے کی کوششوں میں مصروف ہیں، جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے واضح اور صاف الفاظ میں فرما دیا ہے کہ یہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں، بلکہ آپس میں ایک دوسرے کے ہمدرد اور دوست ہیں۔ کاش ہم اس دنیا کی زندگی کی لذتوں اور مفادات پر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو ترجیح دے سکتے، جو کہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ بقول اقبال کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بلکہ ایک اور جگہ پر اقبال نے کیا ہی خوبصورت بات کہی ہے کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دنیا بھر کے مسلمان اپنی حکومتوں سے اجتماعی طور پر پرزور انداز میں یہ مطالبہ کریں کہ اس غلیظ کھیل کے خلاف حکومتی سطح پر اپنی آواز بلند کی جائے، کیونکہ بقول شاعر غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ اس شعر کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔
کل انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گردوں کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔